رضاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پی لے، کسی اور خاتون کا، تو پھر اس کی حیثیت وہ حقیقی بیٹے ہی کی ہو جاتی ہے نا۔ اور جس طرح رشتے کی بنیاد پر جو لوگ محرم اور نان محرم ہوتے ہیں، رضائی بھائی ہو یا رضائی بہن ہو، اور رضاعت کی بنیاد پر بھی وہ تمام رشتے یا تو محرم کہلاتے ہیں یا نان محرم کہلاتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے، اسلام نے صرف خونی رشتوں کی بنیاد پر محرم اور نان محرم کو نہیں رکھا، بلکہ اگر کوئی دودھ پیتا ہو اس کی بنیاد پر بھی یہ چیز حرام یا حلال ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت کا پہلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ سب سے پہلی چیز تو یہ بتائی گئی کہ مدت رضاعت، ایک ماں اگر اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے تو وہ جتنی مدت پلائے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت ہے 2 سال کی، 2 سال کی مدت۔ 2 سال میں وہ جتنا پلانا چاہے پلائے، اور اگر وہ اس سے پہلے چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے۔ اب اس سے جو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جو رضاعت کی مدت مکمل کرنا چاہتے ہیں وہ 2 سال تک پلا سکتے ہیں۔ یہ ماں باپ پر ہے، ماں پر ہے۔ دوسری بات جو اس سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رضاعت کے ذریعے جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں نا، اور جن سے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، اس میں یہ ایک بنیادی شرط رکھی گئی ہے کہ رشتوں کی حرمت کا انحصار یہ ہے کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا ہے، وہ اگر اس نے دودھ پیا ہے 2 سال کے اندر کی عمر میں، جو دودھ پینے کی عمر ہے 2 سال کے اندر کی عمر میں اس نے دودھ پیا ہے، تو پھر اس بنیاد پر وہ رضاعت کے تمام احکام وہاں پر نافذ ہوں گے، اور اسی طرح اسی بنیاد پر وہ محرم نام محرم ہوں گے، رشتے محرم ہوں گے یا نام محرم ہوں گے۔ اور اگر 2 سال سے زائد اس کی عمر ہو چکی ہے اور اس کے بعد اگر اس نے دودھ پیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ یہ چیز عام تمام علماء کے پاس یہ مسلم ہے کہ 2 سال سے کم عمر میں رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور 2 سال سے زیادہ ہو تو پھر رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن اس میں رضاعت میں ایک اور شرط بھی بتائی گئی ہے کہ وہ بچہ جو دودھ پیتا ہو وہ دودھ 5 مختلف اوقات میں اس طرح پیے کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ رضاعت میں یعنی پہلی ایک دفعہ جب دودھ پینا شروع کر دے تو وہ خود بخود علیحدہ ہو جائے ماں کے سینے سے، یعنی جب پیٹ بھر جاتا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کیجیے کہ بچے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ پیتے وقت وہ کسی اور بھی توجہ کر لیتے ہیں، کوئی آ رہا ہے اس کی طرف دیکھا پھر دودھ پینا شروع کر دیا، وہ نہیں، بلکہ مسلسل ماں کا دودھ پیتا رہے یا کسی عورت کا دودھ پیتا رہے، اور پھر جب اس کا پیٹ بھر جائے تو خود بخود وہ چھوڑ دے ماں کے سینے کو، تو پھر اس سے رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ 5 مختلف اوقات میں ہونا چاہیے، ایک ہی وقت میں نہیں، 5 مختلف اوقات میں۔ لیکن یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ایک مشکل پیش آتی ہے یہاں پر اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس حکم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک سالم کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا، مشہور صحابی ہے، وہ غلام تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے، اور بچپن سے وہ ان کے گھر ہی میں پلتے بڑھتے رہے، بچپن ہی سے ان کا آنا جانا تھا، اور اسی میں وہ جوان بھی ہو گئے، بڑے بھی ہو گئے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ اسی طرح وہ نارمل انداز میں آتے تھے، روٹین کے طور پر گھر میں آتے تھے، ان کے کبھی حذیفہ ہوتے نہیں تھے، کبھی ہوتے تھے۔ تو ان کی بیوی جو سہلہ ان کی بیوی کا نام ہے، سہلہ بنت سہیل، وہ فرماتی ہے ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں، آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے وسلم، یہ جو ہمارے غلام ہیں، مولا ہے جو سالم، وہ ہمارے پاس اب آتے ہیں، لیکن اب جوان ہو چکے ہیں، تو کبھی حضرت حذیفہ کے غائب آنے میں آ جاتے ہیں، حذیفہ نہیں ہوتے، کبھی ہوتے ہیں، تو جب بھی وہ آتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ کے چہرے پر، اپنے شوہر کے چہرے پر تھوڑا سا ناپسندیدگی کا اظہار دیکھا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے کہ سالم
اب ان کے پاس یعنی ان کی بیوی کے پاس ملنے کے لیے آئیں، جبکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہی ہیں، لیکن اب جوان ہو گئے ہیں، داڑھی بھی آ گئی ہے ان کی، تو ان کے شوہر اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اب سالم جو ہے نا ان کے پاس آتے رہے. اب وہ غلام بھی تھے، ان کی ضرورت تھی ان کو، اور ان سے وہ اس زمانے میں جس طرح کے مختلف کام لیا کرتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ ارضعیہ کہ تم اس کو اپنا دودھ پلا دو، اپنا دودھ پلا دو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم اس کی تو داڑھی بھی نکل آئی ہے. آپ نے فرمایا کہ ارضعیہ، آپ نے دوبارہ فرمایا کہ دودھ پلا دو، وہ تم پر حرام ہو جائے گا، وہ تمہارے لیے محرم بن جائے گا. اور جیسے یہ بات فرماتی ہیں خود سہلہ کہ میں نے اس کو دودھ پلا دیا اور پھر اس کے بعد حضرت حذیفہ حشاش بشاش ہو گئے. ان کے چہرے پہ کوئی ایسا تقدر، میں ناپسندیدگی کے آثار میں نے نہیں دیکھی. اب اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑے آدمی کو بھی دودھ پلا دیا جائے تو پھر بھی وہ محرم بن جاتا ہے. اب یہ مسئلہ کیسے اس کو حل کیا جائے، اختصار کے ساتھ میں بتاؤں تو اس میں علماء نے 3 شکلیں اس کی بتائی ہیں. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت حذیفہ کے ساتھ سالم کے ساتھ خاص تھا، یہ کسی اور کے اوپر یہ حکم نافذ نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر حضرت حذیفہ کے جو غلام سالم تھے ان کے لیے یہ حل پیش کیا تھا. دوسرا علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اب منسوخ ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تیسرے علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ جب اس قسم کی شدید ضرورت لاحق ہو تب اس کو نافذ کیا جائے، تب اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اس حوالے سے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سالم کے لیے خاص حکم تھا، یہ کسی کے لیے نہیں ہے بلکہ حضرت سالم کے لیے تھا. اس میں نے پڑھا ہے کہ ماشاءاللہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ، ماشاءاللہ وہ تو محدث یعنی فقیہ العصر ہیں، اس زمانے کے بڑے فقیہ گزرے ہیں ماشاءاللہ، ابھی انتقال ہوا ہے نا حال میں. وہ ان کے جو نکات ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ وہ بہت ہی پڑھنے کے قابل ہیں. وہ انہوں نے بڑے مدلل انداز میں اس پر گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو حضرت حذیفہ کے لیے خاص حکم مان لیں تو خاص حکم بھی اگر کوئی کہا جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص وجہ بھی ہوتی ہے، خاص وجہ بھی ہوتی ہے، اور وہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ کس وجہ سے. انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز خاص کر دیتا تو اس کی وجہ بیان کرتا. تو یہاں پر اس کی وجہ بیان نہیں کی گئی اور ایسے ہی کہہ دیا گیا کہ یہ خاص ہے، تو یہ ناقابل قبول ہے. اسی طرح یہ کہنا کہ منسوخ ہو چکا ہے یہ حکم، تو منسوخ ہونے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے کہ کب منسوخ ہوا. یہ پہلے سال منسوخ ہوا، دوسرے سال منسوخ ہوا، تیسرے سال منسوخ ہوا، اور اس میں کوئی حدیث موجود ہے، جبکہ اصل یہ ہے کہ وہ منسوخ نہیں ہوا ہے. تو یہ بھی انتہائی کمزور دلیل ہے. تیسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہاں کہ اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو اس وقت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، یہ قابل قبول ہے، یہ قابل قبول ہے اگر ویسی ضرورت پیش آئے. لیکن انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد کہ ایسی ضرورت اب دوبارہ پیش نہیں آئے گی، نہ غلام رہے ہیں نہ ان کی ضرورت رہی، تو ایسی ضرورت پیش نہیں آئے گی. بہرحال اس میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی ایک رائے یہ بھی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اگر خاص انتہائی سخت ضرورت ہو تو اس وقت کسی بڑے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. اب سخت ضرورت تقدر بقدرہا، کہ اس ضرورت کی یعنی کس قدر سخت ہے وہ اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے گا نا، اس کے بغیر عمل نہیں کیا جائے گا. یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا. اب جیسے کہ لکھا گیا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیور کے بارے میں، یعنی شوہر کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ الحم والموت، کہ جو دیور ہے وہ تمہارے لیے موت ہے، تمہارے لیے تمہارے دین تمہارے ایمان کے اعتبار سے تمہارے لیے موت ہے. معنی کیا ہے کہ دیور کا آنا جانا تمہارے گھر میں اس طرح بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی یعنی حجاب کے تم رہو تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، موت کی شکل ہے اس کی. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جو خاتون ہے، جو شوہر کی بیوی ہے، وہ اپنے دیور کو دودھ پلا دے اور محرم کر لے اپنے آپ. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے کئی اور حل بھی نکل سکتے ہیں، اس کی کئی اور شکلیں نکل سکتی ہیں، مگر نہ یہ تو یہ ہوگا کہ یہ ایک راستہ نکل جائے گا. لیکن آج کل کی ضرورت کے تحت یعنی یہ مسئلہ ہمیں پیش آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر خاص طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بڑے وسوخ کے ساتھ کہ یہی ہو،
یہ ایک مسئلہ یہاں پر پیش آ رہا ہے اور کئی خواتین نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے. وہ یہ ہے کہ خاص طور پر جب سیریا کی جنگ شروع ہوئی تھی نا اور افغانستان، تو بہت سارے لوگ جو آئے تھے یعنی اسائلم سیکر سیریا سے، سارے مسلمان ہی تھے نا، سارے مسلمان فیملی کی فیملیز. اس میں یہ تھا کہ سیریا سے اور افغانستان سے فیملیز کے علاوہ بچے بھی آتے رہے، صرف بچے، ماں باپ نہیں. ماں باپ ان کو بھیج دیتے، ماں باپ ان کو بھیجتے رہیں اور وہ بچے آتے رہیں، اور ان بچوں میں 5-5 سال کے بچے بھی شامل ہیں، 6-6 سال کے بچے بھی شامل ہیں. اب ہو رہا یہ تھا کہ اس وقت آج بھی اشتہار آتا ہے، جب کونسل کی طرف سے اشتہار آتا ہے کہ جی کہ یہ فلاں بچہ ہے، اس کے ماں باپ مسلمان رہے ہیں، اس کا یہ فلاں نام ہے، اگر کوئی فیملی دلچسپی رکھتی ہے تو ہم اس کو یعنی یا تو اڈاپٹ کرو یا جیسے تمہاری مرضی ہے اس طرح کرو. یعنی اس سلسلے میں یہ بار بار یہ آپ کو اعلانات ایسے ملیں گے کہ فوسٹرنگ کر لو یا اڈاپٹیشن کر لو. یعنی فوسٹرنگ یہ ہوتا ہے کہ جی کہ کچھ مدت کے لیے، پھر اس کے بعد وہ بچہ واپس لے لیتے ہیں. اور اڈاپشن میں یہ ہوتا ہے کہ جی کہ پوری طویل مدت کے لیے، جیسے ہم لے پالک بچہ ہوتا ہے پال لیتے ہیں اپنے بچے کو، اسی طرح اسے پالنا پڑتا ہے. اب ہو رہا یہ تھا اور کئی ہوئے ہیں، ہزاروں سینکڑوں بچے سمجھیے جو مسلمان بچے ہیں، ہماری مسلم فیملیز نے لیے نہیں، نہ لینے کی وجہ سے وہ سارے عیسائیوں کو دے دیے گئے، دوسروں کو. اب وہ 4-5 سال کا بچہ جس ماحول میں پلے گا بڑھے گا اسی کا ہو جائے گا نا وہ. تو اس طرح ان بچوں کا دین اور ایمان سب ختم ہوتا جا رہا ہے. ایسے کئی بچے ہیں سبحان اللہ. اب وہ بڑے ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی کہ ہم نے جو ہے نا فلاں جگہ ہم نے اپنی رہائش ہماری تھی اور وہاں ہم رہتے رہے. تو اس اعتبار سے اب اگر کوئی فیملی، مسلمان فیملی، کسی بچے کو، مسلمان بچے کو اس کا دین اور ایمان بچانے کے لیے اڈاپٹ کرنا چاہے، اور وہ 3-4 سال کا بچہ ہے، 2 سال سے اوپر کا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ جی کہ آئندہ 10-12-15 سال کے بعد وہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو پھر گھر کی جو بیوی ہے اس کو پردہ کرنا پڑے گا، اس کا تو وہ صحیح معنی محرم نہیں ہے نا، اور پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ہوگا یہ کہ جی کہ شوہر جو ہے نا وہ باہر رہتا ہے اور بیوی وہیں ہے اور بچہ ساتھ میں ہے. تو اس سلسلے میں یہ فتویٰ یعنی استفتاء آیا تھا کہ جی کہ کیا اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے کہ نہیں دودھ پلایا جا سکتا، اس لیے کہ 2 سال سے بڑے ہیں بچے. اب اس میں یہ ہے کہ اگر وہ فیملی دل سے چاہتی ہے کہ اس بچے کے ایمان کو بچایا جائے تو اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ اس کو اپنا دودھ پلا دیں تاکہ وہ آپ کا محرم بن جائے، اور پھر اس طرح اس کا دین و ایمان بچا لیں گے، آپ کے لیے بھی بہت ثواب، کار ثواب ہوگا. اب اس میں 2 رائے بھی ہو سکتی ہیں کہ جی کہ یہاں پر اتنی شدید ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ جی کہ اس کا دین و ایمان بچانے کے لیے آپ ہی اپنے آپ کو پیش کریں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کوئی پیش نہیں کرتا اپنے آپ کو، یہ مسئلہ ہے، کوئی پیش نہیں کرتا. بہت کم ایسے فیملیز ہیں جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے یعنی غیر مسلمان بچوں کو، ورنہ تو سارے کے سارے غیر مسلم فیملیز میں ہیں اور وہیں بڑھ رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک پہلا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ بڑا اگر ہو کوئی، لیکن جب بڑا ہوگا تو اس کو ڈائریکٹ تو دودھ نہیں پلایا جائے گا، بلکہ کسی کپ میں، کسی پیالی میں رہ کر دودھ پلایا جائے گا. تو وہ ایسے پلایا جائے گا کہ جی کہ صحیح معنوں میں وہ جس سے آدمی اپنے آپ کو سیراب کرے، جس سے پیٹ بھرے. بہرحال اور پھر اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا. چاہے وہ شوہر کی بیوی ہو یا ایسی بیوی ہو کہ جس کو طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ عدت میں ہے، تو اب اس میں اگر اس کے پاس بچہ ہے تو شوہر کی بیوی ہو یا مطلقہ ہو لیکن عدت کے اندر ہے، تو شوہر کو ہر صورت میں اس کے کھانے اور کپڑے کا انتظام کرنا ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور کھانے اور کپڑے کا یعنی جس کو نفقہ ہم کہتے ہیں، وہ انتظام اس نے کرنا ہے جب تک کہ بیوی اس کے بچے کو دودھ پلاتی رہے. یہ دوسرا مسئلہ یہاں پر آتا ہے. اب اس میں ایک اور بات ہے کہ اس آیت کے تحت اگر عدت گزر بھی جائے مطلقہ بیوی کی، اگر عدت گزر بھی جائے تب بھی چونکہ وہ اس مرد کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کو وہ کپڑا اور کھانا دے، اس کا یہ خرچ وہ برداشت کرے. اب یہ چیز بہرحال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہرحال یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو ہر کسی کو یہاں پیش آ رہے ہیں. خاص طور پہ جب طلاق کا مسئلہ ہونا تو بڑے پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ کیا کیا جائے اس میں. اب مگر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. اس میں جو خرچہ وغیرہ ہے اس میں نہ بیوی کے اوپر کوئی
بیوی کو تکلیف پہنچنی چاہیے نہ شوہر کو. یعنی بیوی کو تکلیف کیسے پہنچے؟ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ جی کہ میں نے تم سے دودھ نہیں پلوانا ہے، یا شوہر یہ کہتا ہے کہ جی کہ تمہیں میں اتنا خرچہ نہیں دوں گا، اتنا ہی تھوڑا سا دوں گا، یہ بات بھی غلط ہے. اور نہ ہی شوہر پر کوئی زبردستی کی جائے، اس کے اپنی یعنی جو اس کی آمدنی ہے اس سے کہیں زیادہ اس سے مانگا جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معروف طریقے سے. وعلی الوارث مثل ذلک. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار مرد ہوں گے، اگر بیٹے ہیں تو بیٹے، بھائی ہیں تو بھائی، وہ اس عورت کا جو ان کی ماں ہو یا بہن ہو جو بھی ہو، اس کا وہ خرچہ وہ ان کو اٹھانا پڑے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. میں نے جیسے کہا نا کہ میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا یہ مسائل، اس کے بعد آپ لوگ اگر اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتے ہو کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی کہ مدت رضاعت جو ہے اس کو 2 سال تک طویل نہ کیا جائے، اس سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑا لیا جائے تو دودھ چھڑا لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. تیسرا مسئلہ آتا ہے عدت کا. عدت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، تو ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت میں رہیں. 4 مہینے 10 عدت میں رہیں، اور جب مدت ختم کر لیں تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کرنا چاہیں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس سے جو مسئلہ معلوم ہوا وہ یہ کہ جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس موقع پر بیوی کو 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنا ہے. اور یہ عدت ہر اس عورت کے لیے ہے جس کے ساتھ مرد کا نکاح ہوا لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، اس عورت کے اوپر بھی ہے. جس کی رخصتی ہو گئی ہے اس عورت کے لیے بھی ہے، چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھی ہے. ان تمام قسم کی عورتوں پر شوہر کے انتقال پر ان کو ہر صورت میں 4 مہینے 10 دن عدت میں گزارنے ہیں، سوائے اس کے کہ ایک خاتون جو حاملہ ہو تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی. یعنی جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے گا اس وقت تک وہ عدت میں رہے گی، چاہے وہ 1 دن ہو چاہے وہ 9 مہینے وہ عدت میں رہے گی. اب یہ ہے عدت کا مسئلہ. اس حوالے سے 2-3 پوائنٹس میں آپ کو بتاتے آگے بڑھوں. عدت کے حوالے سے جو احکام آتے ہیں احادیث میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بیان فرمایا. عدت کا معنی یہ ہے کہ عورت کو کوئی زیب و زینت نہیں کرنی چاہیے، کوئی میک اپ نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرے کپڑوں میں رکھنا چاہیے. اور پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بلا وجہ باہر نہ نکلے، بلا وجہ باہر نہ نکلے. اب اگر کوئی انتہائی سخت ضرورت ہو، مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اپنے بچے کو اسکول میں چھوڑنا ہے، یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی خاتون جاب کر رہی ہے اور اگر وہ جاب چھوڑ کے بیٹھ جائے 4 مہینے 10 دن تو اس کے لیے آمدنی کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا، جاب چھوٹ جائے گا تو وہ جاب بھی کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جیسے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ باہر اگر جاتی ہے خاتون تو اس کو ہر صورت میں رات اپنے گھر میں گزارنی ہے. دن میں اگر وہ کسی سخت ضرورت کے تحت باہر جاتی ہے. اب اگر ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی اور نہیں ہے اور اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو اس سے ٹھیک ہے. بچے کو چھوڑنے والے کوئی نہیں ہے، گروسری لانے والے کوئی اور نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو اسی کو جانا پڑے گا. اور خاص طور پہ جو بوڑھی خواتین ہوتی ہیں میرے دوستو، آج کل جیسے ہم سامنے دیکھتے زندہ مثالیں ہوتی ہیں کہ وہ گھر میں اکیلی بیٹھی ہوئی، کوئی ان کا سہارا نہیں ہے، کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے. اب وہ کیا کر سکتی ہیں؟ نہ خود اپنے طور پہ گروسری لا سکتی ہے، نہ کچھ کام کر سکتی ہیں. ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پیش آتی ہیں. اس حوالے سے کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو پہلے سے غم زدہ ہیں، جن پر مصیبت آئی ہے، اور مصیبتیں ان پر ڈالتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں. ایک شرط یہ کہ جی کہ اس خاتون کو سورج نہیں دیکھنا چاہیے، دھوپ سورج بالکل نہیں دیکھنا چاہیے. یا یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی محرم کو نان محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی یہ عجیب سی شرطیں جو احادیث میں اس کا ذکر نہیں آتا ہے. تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب بوڑھی خواتین ہوتی ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. اب ایسے موقع پہ ان کا سہارا بننے کے لیے اگر وہ اپنے بیٹوں کے گھر چلی جاتی ہیں دن میں، اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاتی ہیں، بھانجوں بھتیجوں کے گھر چلی جاتی ہیں، تو بالکل ان کو اجازت ملنی چاہیے تاکہ وہ کچھ نہ کچھ تو ان کے لیے وہ سہارا بنے. بہرحال اب اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ عدت ہر کسی کے لیے ہے سوائے حاملہ کے.
اور حاملہ کو جو ہے نا کسی بھی شکل میں بہرحال وہ جب تک کہ اس کا حمل نہ وضع ہو اس وقت تک وہ حاملہ عدت میں رہے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ إِذْ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ۔ اب اس عدت کے دوران کوئی حکم تو یہ ہے کہ اپنا رشتہ نہ دے۔ جب خاتون عدت گزار رہی ہو نا، چاہے وہ طلاق یافتہ ہو، چاہے وہ شوہر کا انتقال ہونے پر عدت گزار رہی ہو، کھلم کھلا کوئی یہ نہ کہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ تم اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہو، یعنی کسی خاتون سے اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا انتقال، شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق بائنہ ہو چکی ہے، 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، پہلی دوسری طلاق میں نہیں 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو وہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ میرا بھی شادی کا ارادہ ہے یا میں بھی کوئی نیک خاتون کی تلاش میں ہوں، اس قسم کا کوئی اشارہ وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن عدت کے اندر نہ رشتہ دے سکتے ہیں، نہ رشتہ لے سکتے ہیں، نہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ عدت کے اندر لوگوں نے نکاح کر دیا، وہ نکاح فاسد، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ۔ ایک شخص نے نکاح کیا، نکاح کے بعد اس کے ساتھ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، یعنی ہم بستری وغیرہ خلوت نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے کوئی مہر مقرر کیا نکاح کا۔ اب اس کے فوری بعد وہ نکاح کے بعد طلاق دیتا ہے، تو کیا اس کو مہر دینا پڑے گا کہ مہر نہیں دینا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی مہر نہیں، شوہر کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کو مہر دے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، لیکن تمہارا نیکی کا کام یہ ہے کہ جس قدر تم سے ممکن ہو اس کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ احسان کر کے اس کی کوئی مالی مدد کرو، تاکہ وہ تمہارے دل میں، اس کے دل میں تمہارے لیے کوئی خلش نہ رہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایک شخص نے نکاح کیا اور رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی، نہ ہم بستری ہوئی ہے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن تم نے مہر مقرر کر دیا ہے، مقرر بھی کر دیا ہے یا دے بھی دیا ہے۔ اب ایسے موقع پہ اگر تم طلاق دو گے ہم رخصتی سے پہلے، تو تم نے اس کو آدھا مہر دینا ہے، آدھا مہر دینا ہے، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ۔ اب اگر مہر دے دیا ہے پورا تو تم نے آدھا مہر لینا ہے، لے سکتے ہو، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں کہ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں، اللہ یہ کہ وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے مجھے کوئی مہر کی ضرورت نہیں ہے، آدھے مہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا شوہر نے پورا مہر دے دیا ہے اب وہ آدھا مہر اس سے واپس نہ لے، اس کو معاف کر دے، تو پھر وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ تقوی سے بہت قریب عمل ہے کہ تم اس کو معاف کر دو۔ اگر تم نے پورا مہر دیا ہوا ہے تو آدھا مہر لینے کے بجائے اس کے حوالے کر دو سارے کا سارا مہر۔ اب یہاں پر عام طور پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں طلاق کے، ہم دیکھتے ہیں نا کہ مہر کے اوپر بھی جھگڑا ہوتا ہے، طلاق ہو رہی ہے، بیوی کو چھوڑ رہا ہے شوہر اور حالات اس کے لیے خراب ہو رہے ہیں، لیکن پھر بیوی سے مہر بھی طلب کرتا رہتا ہے۔ میرے دوستو یہ چیز وہ نہیں ہے صحیح کہ جو تقوی کے ساتھ ہو، تقوی کے خلاف۔ اور پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اس پر میں ختم کرتا ہوں، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ آخری میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، والصلاة الوسطى، خصوصاً درمیانی والی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو۔ ابھی اچانک یہ آیت کیسے آ گئی؟ یہاں پر عدت کی بات ہو رہی تھی، طلاق کی بات ہو رہی تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ اس کی حکمت جیسے مفسرین بیان کرتے ہیں میرے دوستو، یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں نا، عدت کا ہو، طلاق کا ہو، اسی طرح مہر کا لینا دینا ہو، اور اسی طرح رضاعت کا ہو، ان تمام چیزوں میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے، زیادتی ہوتی جاتی ہے، اور پھر حالات کشیدہ بھی ہو جاتے ہیں، آپس میں بحثہ بحثی ہوتی ہے، آرگیومنٹس ہوتی ہیں، اور پھر دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو
کہ تم صحیح راستے پر قائم رہو، حق کے ساتھ فیصلہ کرو، کسی کے اوپر تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو، جس کا جو حق ہے اس کو دے دو، اور کوشش کرو کہ اس کے اوپر احسان کرو۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی اگر پابندی کرو گے، نماز کی حفاظت کرو گے، اور نماز کو خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھو گے، تو پھر خود بخود تمہارے اندر نیکی کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، تمہارے اندر برائی سے نفرت پیدا ہوتی چلی جائے گی، یہ چیز تمہیں مزید نیکیوں کی طرف ابھارے گی۔ اور یہ حقیقت ہے میرے دوست، نماز کو اس کی شرائط کے ساتھ، یہاں پر حفاظت کا لفظ آتا ہے، دیکھیے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ، حافظ عربی زبان میں بڑا اچھا نکتہ ہے یہ، یعنی جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں، ایک فعل ہوتا ہے مفاعلہ، مفاعلہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا فعل جس میں کرنے والے دو ہوں، تو وہاں پر جو فعل کا لفظ استعمال ہوگا وہ مفاعلہ کے وزن پر ہوگا۔ مقابلہ دو کے درمیان ہوتا ہے، مقابلہ، مناظرہ دو کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے، مشاجرہ دو کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ محافظہ، کہ تم دو مل کر نماز کی حفاظت کرو۔ دوسرا کون ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک تم ہو جو نماز پڑھنے والے ہو، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اگر تم نماز کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ ہے وہاں پر دو افراد کا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بہرحال اس میں یہ معنی نکلتے ہیں۔ دوسرا یہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایک ہو نمازی اور دوسری چیز نماز ہے، یہ دونوں مل کر اگر تم نے نماز کی حفاظت کی، نماز تمہارے دین کی حفاظت کرے گی، نماز تمہیں برائیوں سے بچائے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز ہے جو تمہیں فحشاء اور منکر سے بچانے والی، بشرطے کہ تم اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ اور حفاظت کیسے کی جاتی ہے نماز کی؟ 3-4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو نماز پر پوری طرح مداومت ہونی چاہیے۔ نماز یہ نہیں کہ آج دل کیا پڑھ لیا، کل دل کیا نہیں پڑھا، یہ نہیں۔ نماز کو پابندی سے، دوسری چیز یہ کہ اس کے اوقات میں، یعنی کہ جب جی چاہا پڑھ لیا۔ نماز پابندی سے پڑھی جائے، اس کے وقت میں پڑھی جائے، یہ نہیں کہ جب چاہے ہم پڑھ لیں، اس کے وقت میں پڑھی جائے، اور پھر اسی طرح اس کے جو ارکان ہیں، اس کے جو واجبات ہیں، ان تمام کو ادا کرتے ہوئے پڑھی جائے، تب جا کے نماز کی حفاظت ہوتی ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، کہ خاص طور پر درمیانی نماز۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس میں مختلف رائے آتی ہیں، لیکن ایک رائے جو سب سے زیادہ حدیث سے یعنی اس کا ہمیں دلیل بھی ملتی ہے، وہ ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز ہے۔ دو نمازوں کے یعنی دو اس سے پہلے ہیں، دو اس کے بعد ہے نا، تو درمیان نماز آتی ہے صلاۃ العصر، اور یہ صلاۃ العصر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر جب بہت یعنی حالات بڑے کشیدہ تھے، حالات بہت خراب تھے، اس موقع پر ہوا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ بزی ہو گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی بہت زیادہ بزی ہو گئے، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، عصر کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی۔ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصے ہوئے کہ میری نماز کو ان لوگوں نے ضائع کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہم املأ قلوب الذین شغلون عن الصلاة الوسطی نارا، اے اللہ جن لوگوں نے یعنی عصر کی نماز تھی ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو آگ سے بھر دے، ان کے دلوں کو آگ سے بھر دے۔ وَمْلَا بُيُوتَهُمْ نَارًا، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ وَمْلَا قُبُورَهُمْ نَارًا، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ میرے دوستو یہ بہت ہی خطرناک الفاظ ہیں، دیکھیں اس میں ہمیں بھی پوری طرح سوچنا چاہیے۔ اس میں مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مشغول کر دیا کہ آپ کی عصر کی نماز جاتی رہتی تھی، سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ اس موقع پر آپ کی زبان سے یہ بد دعا نکلی،
اور یہ بد دعا آج بھی رہ سکتی ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ ابھی نماز کا وقت باقی ہے بیٹھے، اور خاص طور پہ عصر کی نماز، اگر کوئی کسی وجہ سے کسی کے اوپر رکاوٹ ڈالتا ہے نماز پڑھنے میں، یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جا رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی ہمیں نماز سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو میرے دوستو، اس کا ہمیں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ جب کبھی کوئی مسئلہ آ جائے اور نماز کا وقت ہو جائے تو خود آگے بڑھ کر ہم خود نماز کے لیے بلائیں، نہ کہ ہم نماز سے روکنے والے ہوں۔ اس کا ہمیں سامنے اپنے آپ کے رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ عصر کی نماز کے حوالے سے میں بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے صحیح حدیث آتی ہے، آپ نے عصر کی نماز میں تاخیر سے پڑھنے والوں کو منافق قرار دیا۔ عصر کی نماز کو یہاں تک کہ سورج غروب ہونے والا ہے، آپ نے فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز۔ وہ کون؟ جو آپ نے فرمایا کہ یجلس یرقب الشمس، بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کہ کوا ٹھونگے مارتا ہے، یعنی جلدی 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 نماز پڑھ لیتا ہے، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھتا ہے۔ حالانکہ سورج غروب ہونے تک وقت تو رہتا ہے نا، لیکن بالکل عین غروب سے پہلے پڑھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسے تو اس کی نماز منافق کی نماز، یعنی خاص طور پہ عصر کی نماز میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ عصر کی نماز کا جو ہی وقت ہو جائے اس کو اول وقت میں پڑھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت کی نماز کو سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب قرار دیا، سب سے افضل ترین اول وقت کی نماز۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی نمازیں ہوں، اور خاص طور پہ عصر کی نماز، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔